وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين المنتجبين المكرمين الميامين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. سورہ محمد قرآن مجید کا 47واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی تفسیر کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس کی تقریباً 15 آیتوں کی کسی حد تک ہم نے تفسیر کی تھی اور سمجھنے کی ان آیتوں کو کوشش کی تھی. جو 15ویں آیت تھی ہم نے کل صرف اس کا خلاصہ، صرف ترجمہ ہی کیا تھا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متقیوں کے لیے جو جنت کا وعدہ ہے اس جنت کی تھوڑی سی تشریح فرمائی ہے کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. خاص کر اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متقیوں کے لیے جنت جو مقرر کی ہے اور وہ آمادہ ہے، اس کے اندر 4 قسم کی نہریں بتائی ہیں، اور ہر ایک کی ایک ہی نہیں ہے. انہار جب کہا ہے تو ہر قسم کی جو نہر ہے وہ ایک نہیں ہے، ہر قسم کی کئی نہریں ہیں، مگر قسمیں جو ہے نہروں کی وہ 4 ہیں. 4 نہروں کی قسمیں بتائی ہیں. ایک صرف وہ پانی کہ جو بہت زیادہ گوارا ہے، جس کے اندر کوئی بدبو پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اب وہ پانی کی ایک نہر نہیں ہے، کئی نہریں ہیں، لیکن ایک قسم پانی کی ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ فرمایا کہ دودھ کی نہریں ہیں. دودھ کی نہریں بہ رہی ہوتی ہیں. اب دودھ بھی ایسا دودھ کہ جس کے اندر اس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں. جیسے ہم اپنے دودھ میں ذائقے کو بدلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چینج ہو جاتا ہے، ایک دن گزر گیا تو اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے، پھر دودھ سے دہی بنتی ہے اور اس کے بعد ساری چیزیں آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر وہاں ایسا نہیں ہے. تو اب وہ ایک نہر کی بات نہیں ہو رہی، کئی دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ 2 ہو گئی. تیسری قسم ہے شراب کی نہریں. شراب کی نہریں وہ شراب طہورہ ہے، وہ نہیں کہ جو انسان جیسے یہاں پیتا ہے. نہایت ہی گھٹیا چیزوں سے بنتی چیزیں ہیں اور اس کو پی کر کے انسان بھی گھٹیا ہو جاتا ہے. مگر وہاں کی جو شراب ہے شراب طہور ہے، مگر وہ شراب کی نہریں بہرحال ہیں. اور وہ بھی تیسری قسم کی ایک نہر نہیں ہے شراب کی، بلکہ کئی نہریں ہیں شراب کی. چوتھی قسم جو ہے وہ عسل مصفیٰ کی نہریں ہیں، یعنی بہت خالص شہد کی نہریں ہیں، جس کی لذت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس قدر گوارا اور خوش ذائقہ وہ نہریں ہوں گی. اب یہ جو 4 قسم کی نہریں ہیں، کسی نے پوچھا کہ جنت میں ہر چیز جو اللہ کی ہے نعمت، اس کا کوئی نمونہ، اس کی کوئی شبیہ اس دنیا میں بھی اللہ نے پیدا کی ہے. تو یہ 4 قسم کی نہریں کون سی ہیں جو اس دنیا میں ہیں اور اس سے ہم تھوڑا سا اندازہ لگا سکیں؟ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو 4 قسم کی نہریں جنت میں ہیں، دنیا میں ایک فرات ہے، دوسرے نیل ہے، دریائے نیل، جس میں فرعونیت غرق ہوئی تھی. میں فرعون نہیں کہتا، فرعونیت جس میں غرق ہوئی تھی. ٹھیک. تیسری ہے سیحون یا سیحان، اور یہ نہر ہے انڈیا میں. سیحون
یا سیحان. اور ایک جیحون ہے یا جیحان ہے، وہ بھی بلخ میں ہے افغانستان کی. افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم نہریں ہیں. ایک نہر جو ہے وہ یہی ہے کہ جس کی طرف ساری زندگی چل رہی ہے. افغانستان کی زندگی جو ہے وہ نفس ان کی جو ہے وہ اسی سے چلتی ہے، کیونکہ تنہا نہر وہاں پر ہے کہ جو افغانستان سے نکلتی ہے اور رشیا تک جاتی ہے، اس کا ایک سلسلہ ہے. بہرحال اب مولا علی نے شباہت جو بتائی ہے، فرمایا کہ فرات جو ہے وہ پانی کی نہروں کی دنیا میں علامت ہے. نیل، دریائے نیل شہد کی نہروں کی علامت ہے. نیل کا پانی جب کبھی گئے ہوں مصر میں تو جا کے دیکھیں، پی کے بھی دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت ٹیسٹی ہے پانی، بہرحال میٹھا ہے، وہ شہد کی طرح. سیحون یا سیحان شراب کا نمونہ ہے جو کہ انڈیا میں ہے، اور یہ جیحون جو ہے وہ دودھ کا ہے، دودھ کا ایک نمونہ ہے جو اس دنیا میں ہے. بہرحال یہ 4 قسم کی نہریں ہیں متقیوں کے لیے آمادہ، اور متقیوں کے لیے یہ جو جنت میں نہریں ہیں اس کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ آگے یہ فرماتا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ. اور خالی نہریں ہی نہیں بلکہ متقیوں کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں. اب ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میووں کا بادشاہ آم ہے تو آم بھی کیا بہشت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہر قسم کے ثمرات تو پھر آپ کسی کو ایگزمپٹ نہیں کر سکتے، مستثنا نہیں کر سکتے. سارے ہیں تو آم بھی ہے، یقیناً ہوگا. ہر قسم کے میوے ہیں. کسی نے پوچھا بیڑی بھی ہوگی جنت میں؟ تو بیڑی نہیں ہوگی، کیونکہ بیڑی کی طلب نہیں ہوگی. جب طلب ہی نہیں ہوگی تو پھر اس کا وجود ہی نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اسے جلانے کے لیے آپ کو جہنم جانا پڑے گا، ہے نا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آگ تو نہیں ہے نا، جہاں جنت میں آگ نہیں ہے. آگ کہاں ہے؟ دوسری طرف ہے، تو ادھر جانا پڑے گا. بہرحال میں نے تھوڑا سا شوقیہ کیا کہ چونکہ ہم تاخیر سے شروع کر رہے ہیں، درمیان میں ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، اس لیے معذرت، تاخیر کے ساتھ شروع کر رہے ہیں. تو آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو مادی نعمتوں کا ذکر کیا، نہروں کا اور پھلوں کا، وہی اللہ نے فرمایا وہاں ان کے لیے ایک اللہ کی جانب سے مغفرت نام کی بھی بڑی روحانی دولت بھی ہے. اب یہ مغفرت کو بعض لوگوں نے چونکہ ہمیشہ مغفرت کو گناہ کے مقابل میں دیکھا ہے. انسان گناہ ہے، بخشا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مغفرت ہو گئی، فلاں صاحب کی مغفرت ہو جائے، یعنی وہ ان کے جو گناہ ہے وہ بخشے جائیں گے. اب جو جنتی ہے ان کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے نا، تو میرے مغفرت کا کیا مطلب ہے وہاں؟ اور کرے سوال سمپل ہے، یہی تو تفسیر ہے. تبھی تو آپ کو تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، تبھی تو آپ پھر اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں، علماء کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں. یہاں پر مغفرت سے کیا مراد ہے؟ جنت والے تو گناہ نہیں کرتے کہ ان کی مغفرت کو ان کو ضرورت پڑ جائے، مغفرت کی بخشش کی ضرورت پڑ جائے. یہاں مغفرت سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی انسان کے دنیا میں دکھ تھے نا، دکھ، جب انسان کو دکھ اگر یاد آتا ہے تو پھر وہ تازہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، اگر کوئی بھول بھی گیا ہو نا، کسی نے چھیڑ دیا اس غم کے بارے میں، اس مصیبت کے بارے میں، ایک آفت تھی، ایک بلا تھی، چل گئی، ختم ہو گیا، آپ بھول گئے، مگر جیسے کسی نے آپ کو یاد دلا دیا تو آپ کے اندر وہ غم پھر سے تازہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا کہ نہیں ہے؟ بتائیے. ایسے ہی ہے. مغفرت سے مراد جنتیوں کے دنیا کے کسی غم کو اللہ یاد ہی آنے نہیں دیتا. کوئی غم کتنا ہی بڑا ہو، وہ غم جنت میں ہرگز کسی کے یاد میں تک نہیں آتا، یاد نہیں آتا، اس کی یاد نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہی مغفرت ہے. مغفرت کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں سے آپ کو بالکل مبرہ کر دیتا ہے. اب آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ بعض شاعروں نے جو شعر کہے ہیں کتنے بے تک کے شعر ہیں کہ اگر جنت میں ماتم کی اجازت نہیں ہے تو ہم جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے. بابا جنت ماتم کرنے کے لیے تھوڑی جا رہے آپ.
ہمارے تصور میں ایک عجیب و غریب بنا لیا نا ہم نے غم کو. امام حسین کا غم ہے, امام حسین وہاں سردار ہے, وہاں کس بات کا رونا ہے؟ تم جو ہے وہاں پر امام حسین کی عزاداری کے بدلے میں گئے ہو نا, کہ عزاداری کرنے کے لیے گئے ہو. وہاں بھی جا کے تم قمیص اتارے ہوگے, ماتم کرو گے. یہ کیا مذاق ہے؟ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں دین کو. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ غم بھی تمہارا کوئی ہے گا, وہاں یاد نہیں آئے گا, کچھ نہیں ہوگا. ٹوٹل ریلیکسیشن ہے, ٹوٹل کمفرٹ ہے, ٹوٹل انجوائمنٹ ہے, اور اس میں کسی طرح کی کوئی, یہاں مغفرت سے مراد وہ ہے. اچھا آگے اللہ فرماتا کہ کیا یہ ایک طرف کا تم نے دیکھا نظارہ اس نظارے کی برابر ہو سکتا ہے؟ اس طرف کیا ہے؟ جہنم ہے. جہنم کے اندر سخت ترین عذاب ہے, سزاؤں کا عجیب و غریب سلسلہ ہے. وہاں پر ان کو بھی پیاس لگے گی, پلایا جائے گا, مگر کیا پلایا جائے گا؟ اللہ. وہ اس طرف کے بھی منظر کی طرف تھوڑا سا اللہ نے اشارہ کر دیا ہے. میرے خیال میں بھی ہمارے 5 منٹ اور ہے نا. چلیے ایک سلوات پڑھ دیں محمد. فرمائے یہ ایک طرف تم نے دیکھا بھی متقیوں کے لیے جو مل رہا ہے, دوسری طرف کافروں کو, منافقوں کو جو مل رہا ہے جہنم. کمن ہوا خالد فی النار, کیا وہ آدمی کہ جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے. وسقوا ماء حمیما, کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. پیاس لگے گی, کھولتا ہوا پانی, خون, دودھ کی جگہ پہ خون, پیپ, ایسی چیزیں ان کو دی جائیں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. ان کی ایک ایک اندر کی جو انتڑی ہے نا, اس کے پینے کے ساتھ ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے ان کو پیاس لگے. عجیب بات تو یہ ہے نا کہ زندہ دونوں رہیں گے. نقطے کو سمجھیے گا, جنتی بھی زندہ رہیں گے اور کہیے دوزخی بھی. کوئی مرے گا نہیں, مر جائے تو پھر عذاب کس کو دے گا اللہ؟ عذاب تو اس کو ملنا چاہیے کہ جو زندہ, تو اس کو بھی اس کا احساس ہوگا, تو پھر اس کا عذاب اسے لگے گا نا کہ عذاب ہو رہا ہے. اس لیے جنت میں بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی زندہ رہنا ہے, اور جو جہنم میں ہیں ان کو بھی کہیے. اب زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا بھی ہونا چاہیے, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. ادھر کیا ہے بتا دیا, ادھر کیا ہے یہ بتا رہا ہے. خون, پی, کھولتا ہوا پانی, انتڑیاں ان کی گل ہو جائے گی, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, پھر اللہ زندہ کرے گا, کیونکہ ان کو سزا ملنی چاہیے نا, اور وہ ہمیشہ کے لیے گئے ہیں, ہمیشہ سزا بھگتتے رہیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ. آپ دیکھیں اب تک جو ہے سورہ محمد میں کھلے جو غدیر کے منکر تھے ان کو کافر کہہ کے اللہ نے وہاں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا. کافروں کا ذکر کیا, مومنوں کا ذکر کیا, کفر کو کیا ملنے والا ہے, ایمان کو کیا ملنے والا ہے, دونوں کے درمیان کرائٹیریا کیا ہے, حق و باطل, یہ ساری باتیں کرتے کرتے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین کی بات کرنے لگا ہے. اب منافقین کون ہے؟ وَمِنْهُمْ, وہ جو ادھر جانے والے ہیں, کہاں؟ جہنم میں جانے والے ہیں. ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اے رسول آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں, غور سے سنتے بھی ہیں. یستمعوا الیک, غور سے سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک, جب آپ کی بارگاہ سے نکل کے باہر جاتے ہیں نا, تو وہ جو صاحبان علم ہیں ان سے عجیب بات کرتے ہیں. قالوا للذین اوتوا العلم, کیا کہتے ہیں؟ ماذا قال آنفا, یہ رسول کیا کہہ رہے تھے؟ مذاق اڑانے کے لیے. اور سے سن کے گئے ہیں, پیغام ان کو اچھی طرح سے پہنچ گیا ہے, مگر جب وہ نکلتے ہیں باہر تو کہتے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے؟ مذاق اڑا رہے ہیں رسول اکرم کا مذاق, جیسا کہ ان کو کچھ سمجھ میں آیا ہی نہیں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, اللہ فرماتے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں, مہریں لگی ہوئی ہیں ان کی دلوں پر. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اور وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. اچھا یہ منافقین ہیں, ٹھیک ہے, مگر یہ کن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
اب نام تو نہیں کہیں پر اللہ نے لکھا، مگر مفسرین نے بتایا ہے. ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا ان خاص لوگوں کے بارے میں ہے جو غدیر میں پیغام غور سے سننے کے بعد آپس میں کہے کہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے تھے. اور کسی نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک اللہ کا نبی اللہ کی جانب سے آئے اور آ کر کے رشتہ داری نبھانے لگ جائے، اپنے داماد کو، اپنے چچا زاد بھائی کو جو اپنا سب سے زیادہ کلوز کزن ہے اس کو لا کر کے جناب بڑا عہدہ دے دے اور لا کے سر پہ ہمارے بھی مسلط کر دے. یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے. اللہ والے تو اللہ کی بات کریں گے، کبھی بھی اپنی رشتہ داروں کو آگے نہیں لے کے آئیں گے. یہ عجیب بات ہو رہی ہے. اس طرح کی کچھ لوگوں نے جو باتیں کی تھی منافقین نے، ان کے بدلے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. کہا کہ تمہارے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، تم ایسی بات کرتے ہو. رسول نے کبھی کوئی اپنی طرف سے بات کی ہے؟ علی بھی کیا خالی رشتہ داری کی وجہ سے علی ہے؟ یہ ہے جو پوائنٹ سمجھنے کا ہے. اگر خالی داماد ہوتے تو داماد تو اور بھی کہلاتے ہیں، ہے نا. اگر خالی چچا زاد بھائی ہونے کی بات ہوتی تو چچا زاد بھائی اور بھی کہلاتے ہیں. اگر رشتہ داری کی بات ہے تو ماشاءاللہ بہت اور بھی قریبی رشتہ دار موجود ہیں. بات یہاں رشتے کی یا رشتہ داری کی نہیں ہے، بلکہ بات یہاں اللہ کی جانب سے حق کے اعلان کی ہے کہ جیسے رسول اللہ کی جانب سے حق ہے ویسے ہی رسول کا جانشین علی بھی اللہ کی جانب سے حق ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.